مانگنے کا جو طریقہ ہے وہ اگر اپنایا جائے تو ہر ایک چیز لینے کا یہ موسم ہے۔ یہ آخری جو دن ہے، ان آخری ایام کو میں اور آپ اس طرح سے گزاریں کہ ہم اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر کے سرخرو ہو سکیں، اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں توبہ کر کے ہم کامیاب ہو سکیں۔ میرے دوستو بھائیو، کامیاب وہی بندہ ہے جو اپنی آخرت کو سنوار جاتا ہے۔ اس دنیا کے اندر رہ کے بینک بیلنس، جائیداد، پراپرٹی جو کچھ بھی ہو وہ سارا کا سارا اسی جہاں میں رہ جاتا ہے۔ اگر جانا ہے تو ساتھ صرف اور صرف اعمال میں جانا ہے۔ اس لیے آج میں اس موضوع پہ گفتگو کروں گا اور کوشش کریں کہ اللہ خالق کائنات مجھے اور آپ کو معافی عطا فرمائے اور ہم دل سے توبہ کرتے ہیں، ہماری توبہ کو قبول فرمائے۔ میرے دوستو بھائیو، توبہ کا بہت بڑا اجر ہے، بہت بڑی فضیلت ہے۔ اس جہاز میں دیکھیے کہ جب بندہ گناہ کرتا ہے، سیاہکاریاں کرتا ہے، نالائکیاں کرتا ہے، اس وقت اللہ خالق کائنات کی بارگاہ میں جب آ جاتا ہے، بندہ آ کے عرض کرتا ہے کہ مولا میں گناہ کر بیٹھا ہوں، میں خطائیں کر بیٹھا ہوں، میں سیاہکاریاں کر بیٹھا ہوں، میں تجھ سے بے وفائی کر بیٹھا ہوں، غداری کر بیٹھا ہوں، مولا اب میں شرمندہ ہوں، میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب میں تیری بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا ہوں، اپنی توبہ کا جو دامن ہے وہ پھیلانا چاہتا ہوں، مولا میری توبہ کو قبول فرما لے۔ اب ہوتا کچھ یوں ہے کہ حدیث پاک کی روح سے اب مجھے بتائیے کہ ایک بندہ جب ایک دن میں اللہ کی بارگاہ میں 5 مرتبہ آئے اور رب کی بارگاہ میں عجز و انکساری کرتا رہے، توبہ کرتا رہے، رب کی بارگاہ میں روتا اور گر گراتا رہے، تو مجھے بتائیے ایمانداری سے کہ اللہ مجھے اور آپ کو معاف نہیں فرمائے گا؟ یقیناً وہ معاف فرما دے گا۔ تو یہ موسم بہار کا ہے، اس بہار کے موسم سے ہمیں فائدہ اٹھانا چاہیے اور اللہ کو منانے کی کوشش کرنی چاہیے۔ جو پہلے ہم سے خطائیں ہو گئیں، غلطیاں ہو گئیں، تو ان کو اللہ رب العزت یقیناً معاف فرما دے گا۔ اللہ رب العزت تو اعلان کرتا ہے کہ بندے آ جا، آ جا، آ جا، میری بارگاہ میں آ جا، جب تم مانگے گا تو تجھے میں عطا کروں گا۔ جب تو گناہوں سے نادم اور شرمندہ ہوگا، میری بارگاہ میں آئے گا تو میں تیرے گناہوں کو معاف کرتا چلا جاؤں گا۔ وہ چاہے سمندروں کی جھاگ سے زیادہ ہو، ریت کے ذرات سے زیادہ ہو، پانی کے قطرات سے زیادہ ہو، تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر ڈالوں گا۔ جب تو آئے گا میری بارگاہ میں، وضو کرے گا، جو تیرے ہاتھوں کے گناہ ہوں گے، تیرے ہاتھوں سے کیے ہوں گے، جب تو ہاتھ دھوئے گا تو تیرے ہاتھوں کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جب تو چہرے کو دھوئے گا، تیرے چہرے کے گناہوں کو مٹا دوں گا۔ جب تو بازوؤں کو دھوئے گا، ان سارے گناہوں کو مٹا ڈالوں گا۔ پاؤں کو دھوئے گا، پاؤں کے ساتھ جو چل کر تو نے گناہ کیے ہیں ان گناہوں کو مٹا ڈالوں گا۔ بندے جب تو میری بارگاہ میں آئے گا اور جو گناہوں کی گٹھڑی لے کر تو اپنے سر کے اوپر رکھ کے آئے گا، کندھوں کے اوپر اٹھا کر لائے گا، جب تو اس طرح سے آئے گا میری بارگاہ میں، جب رکوع میں جھکے گا، جب سجدے میں چلا جائے گا، جب تو عجز و انکساری کے ساتھ اپنی جبین نیاز کو جھکا ڈالے گا، تو بندے میں اعلان رب ہو کر کروں گا کہ بندے میں نے تیرے سارے کے سارے گناہوں کو معاف کر دیا، سارے عیبوں کو معاف کر دیا، ساری غلطیوں کو معاف کر دیا۔ اب ذرا تکیے گا، میں آپ کو چند ایک جنہوں نے توبہ کی اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہوئے
اور اللہ نے ان کو اپنے برگزیدہ بندوں میں اولیاء اللہ کے اندر شمار کیا۔ ایک بات اور بھی بتاؤں، ان باتوں کی طرف آنے سے قبل جب بندے کا دل ٹوٹتا ہے نا، دنیا میں اس کی کوئی ویلیو، کوئی قیمت نہیں ہے۔ جب دل ٹوٹ جائے تو رب کی بارگاہ میں ٹوٹے ہوئے دل کی بڑی قدر ہے، بڑی ویلیو۔ اب دیکھیے، سب سے پہلے نمبر پر جن کو بشر حافی کہتے ہیں، حافی کہتے ہیں ننگے پاؤں چلنے والے کو۔ اب توبہ کا واقعہ کیا تھا؟ وہ کون سی نیکی تھی جس کی وجہ سے اللہ نے آپ کی توبہ کو قبول کیا اور آپ کو اتنے بڑے انعامات کے ساتھ نوازا؟ آپ فرماتے ہیں کہ میری توبہ کا واقعہ کچھ یوں ہے کہ میں ایک دن گھر سے نکلا، اپنا شراب خانہ تھا، شراب پیا بھی کرتے تھے، پلایا بھی کرتے تھے۔ اب گھر سے نکلے ہیں شراب خانے کی طرف، راستے میں ایک چھوٹا سا ٹکڑا کاغذ کا پڑا ہوا، اس ٹکڑے کو اٹھایا، صاف کیا، خوشبو سے معطر کیا اور بلند مقام پہ رکھ کر چلے گئے اپنے شراب خانے کے اندر، اپنے میکدے کے اندر چلے گئے۔ اب دروازے پہ دستک ہوتی ہے، پوچھا گیا من دق الباب، دروازے پہ دستک دینے والا کون ہے؟ کہا میاں میں اللہ کا پیغام لے کر آیا ہوں، اللہ کا سلام لے کر آیا ہوں۔ جب یہ بات سنی کہا بشر حافی مل سکتے ہیں؟ کہا ہاں بشر حافی موجود ہے۔ اس وقت آپ نے جوتا پاؤں میں نہیں پہن رکھا تھا، آپ بھاگ کر باہر آتے ہیں۔ پوچھا بندے کیا کہتے ہو؟ کہا رب کی طرف سے پیغام لے کر آیا ہوں۔ کہا کہ میرے بندے سے کہہ دو، میرے بندے سے کہہ دو کہ تیرا رب تجھے سلام کہتا ہے۔ جب یہ بات سنی تو حضرت بشر حافی روتے ہوئے، اتنے روتے ہیں، غش کھا کر گر جاتے ہیں، اور گر کر جب اٹھتے ہیں پاؤں میں جوتا نہیں ہوتا اور رب کی بارگاہ میں چلتے ہیں اور توبہ کے لیے دوڑتے ہیں۔ کہا بشر تیرے اتنے گناہ، تیرے اتنے جرم اور تیرے رب کا اتنا کرم کہ آج تیری اس حالت پہ، آج تیری اس کنڈیشن پہ، آج تیری اس کیفیت پہ رب کو اتنا ترس آ رہا ہے، اتنا پیار آ رہا ہے کہ تجھے بت خانے سے، تجھے مے خانے سے نکال کر اپنے گھر کا سفر کروانے کے لیے تیار ہے۔ بندے اب حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں۔ اب حضرت بشر حافی سے پوچھا گیا کہ یہ ماجرا کیا تھا، یہ واقعہ کیا تھا، یہ قصہ کیا تھا کہ آپ توبہ کر کے اللہ کی بارگاہ میں عجز و انکساری کر کے کامیاب اور سرخرو ہو گئے؟ تو کہنے لگے لوگوں سن لو، میں نے ایک دن وہ جو میں نے پرچی اٹھائی تھی اس کے اوپر لکھا ہوا تھا بسم اللہ الرحمن الرحیم، اللہ کا نام لکھا ہوا تھا، وہاں برکت نام اللہ عز و جل لکھا ہوا تھا۔ میں نے اس کو اٹھایا، خوشبو لگائی، معطر کیا اور بلند مقام پہ رکھ دیا۔ جب میں نے اس کے نام کو بلند کیا تو پیغام آیا بشر اس دنیا میں رہ کر، اس دھرتی پہ رہ کر تو نے میرے نام کو بلند کیا ہے تو تجھے میں اس مے خانے سے نکال کر تیرے نام کو بلند کرتا ہوں۔ حضرت بشر حافی آپ جس بازار میں چلا کرتے تھے، جس محلے سے گزرا کرتے تھے، چونکہ جوتا اس کے بعد پہنا ہی نہیں، جوتا اس کے بعد پہنا ہی نہیں، جب توبہ نصیب ہوئی جیسی حالت میں تھے ویسے ہی رہے۔ اب حضرت بشر حافی رحمت اللہ علیہ جس بازار سے گزرتے ہیں اس بازار کے اندر جانور گوبر بھی نہیں کرتے، جانور گلیوں پہ جو ہے وہ بھی بشر کا احترام کرتے ہیں۔ یہ اللہ کی محبت کا صلہ ہے کہ اللہ ہر ایک مخلوق کے دل کے اندر یہ بات ڈال دیتا ہے کہ بندے
یہ مجھ سے پیار کرتا ہے، اور سن لو کہ رب ہو کر میں بھی اعلان کرتا ہوں کہ میں اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ جبریل تو ہماری محبت کا گواہ بن جا، تو ہماری محبت پہ شاہد بن جا کہ میں بھی اس بندے سے پیار کرتا ہوں۔ اور رب کی بارگاہ میں جبریل کو حکم ہوتا ہے کہ جبریل تو بھی اس بندے سے پیار کر، اور پوری کی پوری نوری مخلوق کو حکم جاری فرما دے کہ ساری کی ساری مخلوق بھی میرے اس بندے سے پیار کرے۔ اور پھر وہ فرشتے جو ہیں اس روئے زمین پہ اترتے ہیں اور ہر ایک چیز کے دل میں یہ بات ڈال دیتے ہیں کہ لوگوں سن لو، یہ بندہ اللہ سے پیار کرتا ہے، اللہ اس سے پیار کرتا ہے، جبریل اس سے پیار کرتا ہے، نوری مخلوق اس سے پیار کرتی ہے، اور تمہیں بھی حکم دیتا ہے اللہ کہ تم بھی اس سے پیار کرو۔ میرے دوستو بھائیو، دیکھیے صحیح بخاری کی روایت عرض کرنے لگا، حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ حضور علیہ السلام کے صحابی ہیں، آپ سے گناہ سرزد ہو گیا۔ آپ چونکہ شادی شدہ تھے، تو جب شادی شدہ کوئی بدکاری کر بیٹھے تو اس کا شریعت اسلامیہ کے اندر حکم یہ ہے کہ اس کو رجم کیا جائے، سنگسار کیا جائے، پتھر مار مار کے اس وقت تک مارے جائے کہ جب تک کہ اس کی روح کف سے انسری سے پرواز نہ کر جائے۔ حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ، اب دیکھیے کہ اللہ کی بارگاہ میں جانے سے قبل میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں آتے ہیں اور آ کر عرض کرتے ہیں کہ آقا تگین یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے۔ اب جس وقت یہ بات کہی، عرض کی کہ تگین یا رسول اللہ مجھے پاک فرما دیجیے، تو میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے اپنا جوہ انور جو ہے دوسری طرف پھیر لیا۔ اب دوسری طرف سے صحابی آتے ہیں، عرض کرتے ہیں تگین یا رسول اللہ علیہ وسلم مجھے پاک فرما دیجیے۔ میرے مصطفیٰ نے اپنے چہرے کو دوسری طرف فرما دیا۔ اب جب تیسری دفعہ عرض کی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا کہ ذرا گھر سے پتہ کرو ماعز کہیں گھر سے لڑکے تو نہیں آئے، ذرا پتہ کرواؤ ماعز کا کہیں دماغ جو ہے، ذہنی توازن جو ہے وہ تو نہیں خراب ہو گیا، چیک کرو کہیں ماعز نے شراب تو نہیں پی رکھی۔ اب جس وقت ساری کی ساری تسلی کر لی گئی، اس سے جو مجھے اور آپ کو سبق ملتا ہے وہ بھی سماعت کیجیے۔ پہلے میں عرض کرتا ہوں، سب سے پہلے صحابی کا عقیدہ دیکھیے، پتا تھا کہ اگر معافی طلب کرنی ہے تو در مصطفیٰ پہ جاؤں گا تو معافی ملے گی۔ در مصطفیٰ پہ چونکہ قرآن پڑھ رکھا تھا نا، فرمایا وَلَوْ أَنَّهُمْ إِذْ ظَلَمُوا أَنفُسَهُمْ جَاءُوا فَاسْتَغْفَرُوا اللَّهَ وَاسْتَغْفَرَ لَهُمُ الرَّسُولُ لَوَجَدُوا اللَّهَ تَوَّابًا رَحِيمًا۔ یہ اللہ کا فیصلہ تھا، اللہ کا فرمان تھا، اللہ کا حکم تھا کہ اگر گناہ کر لو تو میرے مصطفیٰ کی چوکھٹ پہ آ جاؤ، اگر میرے مصطفیٰ تمہاری لیے دعا فرما دے، تمہاری مغفرت کے لیے کہہ دے، تو یقیناً اللہ کو تم بڑا ہی رحیم پاؤ گے اور توبہ کو قبول کرنے والا پاؤ گے۔ اب حضرت ماعز اسلمی رضی اللہ تعالیٰ عنہ آپ اقرار جرم کر چکے تھے، آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے دیکھیے کہ کتنی زیادہ تحقیق فرمائی، پتہ کروایا، تحقیق کروائی۔ آج میرے سامنے تھوڑی سی بات ہوتی نہیں، میں کسی مرد اور عورت کو جاتے ہوئے دیکھ نہیں لیتا، اگرچہ وہ سگے بہن بھائی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ بیٹا اور ماں ہی کیوں نہ ہو، اگرچہ وہ میاں بیوی ہی کیوں نہ ہو، چاہے جو بھی رشتہ ہو، میری نظر میں وہ آ گئے، میں نے کہنا ہے کہ پتہ نہیں ان کا کیا معاملہ ہے، پتہ نہیں یہ کیا چکر لے کر کھڑے ہیں۔ یہ چونکہ میرے ذہن کا فطور ہے، میرے ذہن کے اندر یہ ایک شک جو پیدا ہو چکا ہے، میرے دوستو بھائیو، ان چیزوں سے اسلام نے منع فرمایا ہے۔ اب دیکھیے کہ اللہ کے حبیب نے کتنی تحقیق فرمائی، اور جب یہ واضح ہو گیا، ثابت ہو گیا کہ آپ نے یہ جرم کیا ہے
اور جرم کرنے کے بعد آپ ہیں بھی بالکل ٹھیک، آپ بالکل صاحب عقل ہیں، آپ کا عقل جو ہے وہ زائل نہیں ہوئی، تو آپ نے فرمایا کہ ماعز کو رجم کیا جائے، ماعز کو سنسار کیا جائے۔ ادھر پتھر لگ رہے ہیں، ادھر میرے مصطفیٰ مسجد میں کھڑے ہو کر ایڑیوں کو اٹھا اٹھا کر تکتے ہیں، اور میرے مصطفیٰ کی آنکھوں سے آنسو جاری ہیں، آپ کی آنکھوں سے رونے کی جو آنسو ہے وہ جاری ہے۔ صحابی عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، خود ہی حکم فرمایا ہے، خود ہی فرمایا ہے، اور اب رونا کاہے گا؟ فرمایا میرے صحابہ، وہ میرا عدل تھا، وہ میرا انصاف تھا، اور یہ میرا رحم ہے، یہ میرا کریمانہ انداز ہے، یہ میرا شفقت والا انداز ہے، یہ میری اپنے امتیوں کے ساتھ محبت ہے۔ میرے دوستو بھائیوں، جب یہ سلسلہ ہوا، حضرت ماعز کو جب پتھر لگ رہے تھے، چند ایک بندے کھڑے ہوئے تھے جن کی زبان جو ہے وہ بے بس تھے، لوگ کے زبان پہ کنٹرول نہ تھا، وہ چپ نہیں کر سکتے تھے۔ انہوں نے کہا کہ ماعز کتنا بے وقوف ہے، کتنا پاگل ہے کہ خود ہی آ کر ذلیل و رسوا ہو گیا، خود ہی اتنے پتھر کھا رہا ہے، خود ہی اتنی تکلیف برداشت کر رہا ہے۔ جب انہوں نے یہ بات کہی، میرے مصطفیٰ کا چہرہ جو ہے وہ سرخ ہو گیا، آپ کے چہرے کے اوپر غصے کے جو علامات تھے، آثار جو تھے وہ نظر آنے لگے۔ اب دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ نے فرمایا ماعز کو کفن دیا جائے، نہلایا جائے، اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم جنازے کے ساتھ جلوہ فراز ہیں، جنازے کے ساتھ تشریف لے جا رہے ہیں، اور میرے مصطفیٰ نے ماعز کا جنازہ بھی پڑھایا۔ جب جنازہ پڑھایا، جب دعا کی ماعز کے حق میں، میرے دوستو بھائیوں، جب حضرت ماعز کا جنازہ واپس لا رہے تھے، ایک جگہ کے اوپر مردار پڑا ہوا تھا جس سے تعفن اٹھ رہا تھا، جو پھول چکا تھا، جو پھٹنے کے قریب تھا۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ وہ فلاں اور فلاں شخص کہاں ہے جو باتیں وہاں پر کر رہے تھے۔ جب انہوں نے کہا حاضر ہیں، میرے مصطفیٰ نے فرمایا ادھر آؤ۔ جب وہ قریب آئے تو فرمایا کہ اس مردار کو کھاؤ۔ کیا فرمایا؟ اس مردار کو کھاؤ۔ اب عرض کرتے ہیں یا رسول اللہ، آپ جانتے ہیں کہ مردار تو حرام ہے، تو کیا ہم حرام چیز کھائیں؟ میرے مصطفیٰ نے فرمایا تمہیں اب حرام کی بات سمجھ آ رہی ہے، جب تم میرے ماعز کو باتیں کر رہے تھے تو تمہیں شرم نہیں آئی، تمہیں حیا نہیں آیا؟ اب تمہیں پتہ چل رہا ہے کہ اس سے تعفن اٹھ رہا ہے، اب تمہیں یہ محسوس ہو رہا ہے کہ یہ پھٹنے والا ہے۔ جب تم ماعز کے بارے میں غیبت کر رہے تھے، باتیں کر رہے تھے، اس وقت تمہیں شرم نہیں آئی؟ جب یہ باتیں کہیں تو میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم، مجھے اس پیدا کرنے والے کی قسم، ماعز نے ایسی سچی اور پکی توبہ کی ہے کہ اگر مدینے کے تمام گنہگاروں میں بانٹ دی جائے تو ماعز کی توبہ پھر بھی بھاری ہے۔ چونکہ اگر گناہ ہوا ہے تو انہوں نے دنیا میں وہ سزا لے لی، اس کا کفارہ جو تھا، خمیازہ جو تھا وہ بھگت دیا، اور اب وہ اللہ کی بارگاہ میں سرخرو ہو کے گئے۔ میرے دوستو بھائیوں، یہ کتنی بڑی بات ہے کہ توبہ نصیب ہو گئی، اور توبہ کر کے رب کی بارگاہ میں پہنچ گئے، اور میرے مصطفیٰ علیہ الصلوۃ والسلام اس کا جنازہ پڑھا رہے ہیں۔ میرے دوستو بھائیوں، آج مجھ میں اور آپ میں اس قدر غیبت اور چغلی عام ہو چکی ہے، عام ہو چکی ہے کہ اس کی ہم پرواہ ہی نہیں کرتے، اس کی ہم بالکل فکر ہی نہیں کرتے۔ یہ ایسا جرم ہے، یہ ایسا گناہ ہے کہ جب تک جس کی غیبت کی جائے، اس سے معافی نہ مانگ لی جائے، اس وقت تک اللہ اور اس کا رسول بھی معافی نہیں۔ اور دیکھیے کہ میرے مصطفیٰ نے اس سے بھی برتر فرمایا کہ یہ جو مردار ہے، اس سے بھی اگر برا کوئی کام ہے، مردار کھانے سے بھی کوئی گندا کام ہے، تو وہ کسی کی غیبت اور چغلی کرنا ہے۔ چونکہ فرمایا نہیں گیا کہ جو بندہ کسی کی غیبت کرتا ہے، چغلی کرتا ہے، تو وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے۔
ایسے ہے جیسے مردہ بھائی کا گوشت کھا رہا۔ اب میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں دو عورتیں حاضر ہوئی۔ حضور نے فرمایا کہ تم گوشت کھا کے آئی ہو؟ اب عرض کرنے لگی یا رسول اللہ علیہ وسلم، یہ بھی بخاری کی روایت ہے، یا رسول اللہ علیہ وسلم ہم تو روزے کے ساتھ ہیں، انا صائم، ہم تو روزے کے ساتھ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا یہاں پر الٹی کرو۔ جب انہوں نے الٹی کی تو ان کے منہ کے اندر سے بوٹیاں جو تھی وہ نکل رہی تھی۔ عرض کی یا رسول اللہ ہم تو روزے کے ساتھ ہیں۔ میرے مصطفیٰ نے فرمایا کہ تم کسی کی غیبت کر کے آئی ہو، اسی لیے فرمایا نہیں گیا کہ جو غیبت کرتا ہے وہ اپنے مردہ بھائی کا گوشت کھاتا ہے، اسی لیے تم یہ گوشت یعنی کہ غیبت کر کے آئی ہو۔ میرے دوست بھائی اب دیکھیے کہ چلو یہ بات آ گئی، یہ توبہ، کوئی بھی گناہ ہے اس سے توبہ ضروری ہے، یہ غیبت جو ہے اس سے بھی توبہ ضروری ہے۔ میرے دوستو بھائیو، ایک دن یہ بھی بخاری کی حدیث پاک میں عرض کر رہا ہوں، میرے مصطفیٰ علیہ السلام جا رہے ہیں، بڑی مشہور روایت ہے، آپ نے پہلے بھی سن رکھی ہوگی لیکن ہمارے موضوع کے ساتھ تعلق رکھتی ہے، میں عرض کرنا چاہوں گا کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم ایک قبر کے پاس سے گزرے، فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، یہ عذاب میں مبتلا ہے، یہ عذاب میں گرفتار ہے۔ جب یہ عذاب کی بات کہی، میرے مصطفیٰ علیہ السلام نے فرمایا، اب یہاں سے ایک ہمیں مسئلہ بھی سمجھ آ رہا ہے، یہ جو اگربتیاں ہم لگاتے ہیں، یہ جو ساری باقی کی ساری چیزیں ہم قبروں کے اوپر جا کے لگاتے ہیں، ان کی کوئی ویلیو، کوئی وقت، کوئی حیثیت نہیں، ان کا کوئی فائدہ نہیں۔ اگر ہم فائدہ دینا چاہتے ہیں قبر والے کو، ہم صاحب مزار کو فائدہ دینا چاہتے ہیں تو اس حدیث پاک پر عمل کیجئے، اور حدیث پاک سے جو ہمیں سبق ملتا ہے اسی کو اپنائیے، یقیناً جو صاحب قبر ہوگا، صاحب مزار ہوگا، اس کو اجر ملے گا۔ وہ کیا ہے؟ حضور علیہ السلام نے فرمایا کہ ان دو قبر والوں کو عذاب ہو رہا ہے، تو صحابہ کو حکم فرمایا کہ وہاں سے سبز شاخیں، سبز ٹہنیاں لے کر آؤ۔ جب یہ حکم دیا تو صحابہ نے سبز ٹہنیاں جو تھی، شاخیں جو تھی، میرے مصطفیٰ کی بارگاہ میں پیش کر دی۔ جب حضور علیہ السلام کو پیش کی گئی وہ ٹہنیاں، تو حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے مبارک ہاتھوں سے قبروں کے اوپر وہ ٹہنیاں رکھ دی۔ اب حضور نے فرمایا کہ ان کے عذاب میں کمی واقع ہو رہی ہے، تخفیف ہو رہی ہے۔ صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ وہ کس طرح؟ حضور نے فرمایا کہ یہ جو سبز ٹہنیاں ہیں، جب تک یہ سبز رہیں گی، جب تک یہ تر و تازہ رہیں گی، تب تک یہ اللہ کا ذکر کرتی رہیں گی اور ان قبر والوں کو اللہ ثواب عطا فرماتا رہے گا۔ اور میرے مصطفیٰ نے فرمایا یقیناً صحابہ کے دل میں یہ بات آئی ہوگی کہ ان کا گناہ کیا تھا، ان کا جرم کیا تھا جس کی وجہ سے وہ عذاب کے اندر مبتلا تھے۔ تو میرے مصطفیٰ نے یہ بھی ارشاد فرما دیا، ان صاحب مزار، صاحب قبر کے بارے میں یہ بھی ارشاد فرما دیا کہ ان کا جرم کیا تھا، گناہ کیا تھا۔ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ ایک ان میں سے ایسا تھا کہ جو اپنے پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا، یعنی پاکی جو ہے اس کا اہتمام نہیں کرتا تھا، پیشاب کے چھینٹوں سے نہیں بچتا تھا۔ اور حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ دوسرا وہ شخص تھا کہ جو لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کیا، اس کی وجہ سے یہ عذاب کے اندر گرفتار ہے، عذاب کے اندر مبتلا ہے۔ اب دیکھیے کہ حضور صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ قیامت کے دن، اب جس وقت معراج کی رات میرے مصطفیٰ تشریف لے کر گئے، فرمایا کہ کچھ لوگوں سے گزرے کہ جو اوندھے جہنم کے اندر لٹک رہے تھے، یعنی الٹے جو تھے وہ جہنم کے اندر لٹک رہے تھے۔ تو جبریل امین سے فرمایا کہ یہ لوگ کون ہیں؟ تو جبریل امین عرض کرنے لگے یا رسول اللہ علیہ وسلم یہ وہ لوگ ہیں جو لوگوں کی غیبت اور چغلیاں کیا، جس کو ہم معمولی سا جرم سمجھتے ہیں، زبان کا چسکا، کانوں کا چسکا پورا کرتے ہیں، اور کرنے کے بعد اپنے اس طرح سے گناہوں کے انبار اور ڈھیر لگوا لیتے ہیں کہ جن کی کوئی لیمٹ ہی نہیں، کوئی حد ہی نہیں۔ اب دیکھیے میرے دوستوں بھائی،
ایک آخری واقعہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں، یقیناً وہ ہمارے ایمان کو تقویت دینے والا ہے، ایمان کو تازہ کرنے والا ہے، اور ہو سکتا ہے کہ مجھے اور آپ کو بھی توبہ کی طرف اٹھارے، توبہ کرنے کی توفیق دے۔ اب وہ شخص، آپ نے یہ واقعہ 1000 بار سنا ہوگا، مجھے اس سے کوئی اختلاف نہیں، لیکن جو میں آج نتیجہ آپ کے سامنے رکھوں گا وہ شاید کہ دوسروں سے مختلف ہو۔ وہ بات ممکن ہے کہ آپ نے پہلے سماعت نہ کی ہو، جو مجھے سمجھ آئی ہے وہ میں عرض کرنا چاہتا ہوں۔ وہ شخص جو 99 قتل کر کے نکلا تھا، آج تو خیر کوئی توبہ کے لیے آ جائے، اگر اس سے ساری زندگی گناہ ہوئے ہیں وہ مسجد میں آ جائے تو ہمارے لبوں پہ جناب مسکراہٹ بھی ہوتی ہے، اور بڑے خوبصورت ترنم میں اور انداز میں ہم یہ بھی ارشاد فرماتے ہیں کہ بلی 100 چوہے کھا کے حاجتیں ٹور گئی، کہتے ہیں نا۔ تو جب اسے اللہ نے ہدایت دے دی ہے، توبہ کی اسے توفیق دے دی ہے، تو اب کیوں پھر گمراہ کرنا چاہتے ہو؟ اگر اس نے جس بھی لمحے میں، یہ رب کا وعدہ نہیں ہے کہ مرنے سے پہلے پہلے معلوم بھی یغرغر، کہ جب تمہارے اوپر غرغرہ طاری ہو، آخری جو مرنے سے پہلے پہلے، اس سے قبل اگر تم آ کر توبہ کرتے ہو تو تمہاری توبہ کو قبول کر لوں گا۔ جب اللہ نے یہ وعدہ کیا ہوا ہے، جب رب نے یہ ہمارے لیے آفر چھوڑی ہوئی ہے، تو پھر تمہیں کیا تکلیف ہے؟ جب بھی وہ آ گیا ہے، پہلی عمر اگر وہ گناہ کرتا رہا ہے، اب اگر اسے شرم آ گیا ہے، اب اگر وہ سوچ رہا ہے کہ میں نے مرنا ہے، رب کی بارگاہ میں جانا ہے، تو اب پھر تو جدا کرنا چاہتا ہے بندے کو اپنے رب سے۔ اس کی حوصلہ افزائی کیجئے، اس کے ساتھ حسن سلوک سے پیش آئیے، چونکہ ہماری مساجد کا بھی یہ ماحول ہوتا ہے کہ جو نمازی ہو پھر وہ ایک دوسروں کو جناب بھر کے مارتے ہیں، اور دیکھو بھی آ جائے بھی آ گیا۔ وہ اللہ نے تجھے ہدایت دی ہے، اسے ہدایت دے دی تو کیا قباحت کی بات ہے؟ کوئی حرج کی بات ہے؟ خیر، وہ 99 قتل کر کے چلا، آگے گیا، کہا توبہ قبول ہو سکتی ہے؟ کہا کہ نہ تیری توبہ قبول نہیں ہو سکتی۔ اسے کہ سینچری تو پوری کریے، اسے 100 کو بھی قتل کر دیا۔ اب پھر چل پڑا، نکل پڑا، اب آگے ایک جگہ پہ گیا تو کہا ہاں اس سے آگے تھوڑا سا جاؤ گے تو ایک اللہ والوں کی بستی ہے، وہاں پہ چلے جاؤ، اللہ رب العزت تمہاری توبہ کو قبول فرما لے گا۔ کن کی بستی ہے؟ بولیے گا ذرا، کن کی بستی ہے؟ اللہ والوں۔ اب وہ جناب جو ہے وہ چل پڑے، ابھی راستے میں ہی ہے کہ انتقال ہو گیا۔ مجھے بتائیے اس نے نمازیں پڑھ رکھی تھی؟ بولیے، اس نے کون سے ایسے عمل کیے تھے؟ کوئی ایسا عمل نہ تھا۔ اب ایک ہی عمل تھا جو شرمندگی تھی، جو ندامت تھی، جو اس کے اوپر سوار تھی، اور وہ رب سے صلح کرنے چاہتا تھا، اور رب کی بارگاہ میں سرخرو ہونا چاہتا تھا، توبہ کرنا چاہتا تھا۔ اب وہ جوان جب راستے میں فوت ہو جاتا ہے، جنت کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں، جہنم کے فرشتے بھی آ جاتے ہیں۔ جنت والوں نے کہا یہ توبہ کی نیت سے جا رہا ہے، لہٰذا یہ جنتی ہے، اس کو ہم جنت والے لے کے جائیں گے۔ جہنم والوں نے کہا کہ اس نے 100 قتل کر رکھا ہے، یہ تو جہنمی ہے، گنہگار ہے، سیاہکار ہے، اس کو جہنم میں لے کر جائیں گے۔ ابھی یہ تنازع چل رہا تھا، یہ جھگڑا چل رہا تھا کہ فرشتوں نے کہا کہ فیصلہ ہم رب کی بارگاہ میں لے جاتے ہیں۔ جب رب کی بارگاہ میں گئے تو فرمایا کہ فاصلے کی پیمائش کر لو کہ اگر بستی والوں کے قریب ہے تو پھر یہ جنتی ہے، اگر یہ پچھلوں کی طرف قریب ہے تو یہ جہنمی ہے۔ اور ساتھ میں زمین کو حکم بھی دے دیا کہ اے زمین سکڑ جا، سکڑ جا۔ کیوں؟ کیونکہ یہ جا اللہ والوں کی طرف رہا ہے۔
یہ اللہ والوں کی طرف جا رہا ہے، اللہ والوں کی بارگاہ میں جا رہا ہے اور توبہ کی نیت سے جا رہا ہے۔ میرے دوستو بھائیو ذرا غور کیجئے گا، جب فاصلہ دیکھا گیا، فاصلے کو چیک کیا گیا تو وہ جو بستی تھی اللہ والوں کی اس کے قریب اسے پایا گیا اور فرمایا کہ یہ جنتی ہے، اسے جنت والے فرشتے لے کر چلے جائیں۔ میرے دوستو بھائیو میں یہ بات کہنا چاہتا ہوں کہ اللہ والوں کی جو نسبت ہے، جتنے بھی گناہ ہوں اگر میسر آ جائے تو بندے کے گناہوں کو معاف کروا دیا۔ اس لیے میرے دوستو بھائیو آج یہ موقع ہے، آج موسم بھی ہے، آج بہار عروج پر ہے، رحمتوں کے برسات عروج پر ہے۔ بندہ خطا کار ہے نا، سیاہ کار ہے نا، گناہ گار ہے نا، آج توبہ کریں گے یقیناً رب العالمین مجھے اور آپ کو معاف فرما دے گا۔ رب العالمین میرے اور آپ کے گناہوں کو، عیبوں کو معاف فرما دے گا۔ آج اگر ہم توبہ کر لیتے ہیں، یقین جانیے یہ بہار کا موسم ہے، اس سے لطف اندوز ہوئیے اور سچی توبہ کر لیجئے، تو یقیناً اس مہینے میں جب ہم توبہ کریں گے تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا۔ دوستو بھائیو یہی التجا ہے میری، یہی عرض ہے میری، یہی ریکویسٹ ہے میری، آ جائے رب کی بارگاہ میں، آ جائے توبہ کر لیں، سچی توبہ کر لیں۔ اگر آج سچی توبہ کر لیں گے تو اللہ رب العزت میری اور آپ کی توبہ کو قبول فرما لے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرما دے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کو نیکیوں میں تبدیل فرما دے گا، میرے اور آپ کے گناہوں کو بلکہ دیکھیے کہ اس طرح سے صاف کر ڈالے گا جیسے ماں کے پیٹ سے ابھی ابھی پیدا ہوئے ہیں۔ میرے دوستو بھائیو اس سے بھی بڑا کوئی کریم ہے، اس سے بڑا بھی کوئی رحیم ہے کہ جو ہمارے ہر گناہ کو دیکھ کر، ہمارے ہر عیب کو دیکھ کر، ہمارے ہر جرم کو دیکھ کر، ہمارے ہر گناہ کو جانتے ہوئے، دیکھتے ہوئے، اور وہ جانتا ہے کہ اس نے ساری زندگی میری مخالفت کی ہے، ساری زندگی میرے حکم کے خلاف چلا ہے، ساری زندگی اس نے میرے سامنے جرم کیے ہیں، لیکن میرے بندے، میرے اللہ تو آج بھی میرے دوستو بھائیو، رب تو آج بھی معاف کرنے کے لیے تیار ہے، چاہے جو بھی گناہ ہو۔ فرمایا کہ 100 بار اگر توبہ ٹوٹے بھی تو حیرت کیا، بخشش کی روایت میں توبہ تو بہانا ہے۔ اور پھر یہ بھی فرمایا نا کہ کر لین ظلم جدوی کوئی اپنی جانا تے، کر لین ظلم جدوی کوئی اپنی جانا تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے، رب آنکھیں میں بخشاں گا آؤ یار دے بوہے تے۔ یقیناً اللہ رب العزت اس مہینے دے صدقے میرے اور آپ نے گناہ معاف فرمائے گا۔ دعا کریں، میں آپ احباب کو گواہ بنا کے کہتا ہوں کہ میں رب کی بارگاہ میں توبہ نصوحہ کرتا ہوں، میری توبہ کو اللہ قبول فرمائے، آپ میرے گواہ بن جائیں۔ یہ مسجد کے ممبر و محراب، مسجد کی دیواریں، ہر ایک چیز، بلکہ آپ بھی ہاتھ اٹھا کر توبہ کیجئے کہ ہم رب کی بارگاہ میں توبہ کرتے ہیں اور آئندہ گناہوں سے اجتناب کریں گے، اور رب سے وعدہ کرتے ہیں کہ مولا آج کے بعد ہم گناہ نہیں کریں گے، ہمارے پچھلے گناہوں کو معاف فرما دے، آئندہ ہم گناہ نہیں کریں گے۔ دعا ہے کہ اللہ رب العزت جس نے دل کے اندر یہ ارادہ کیا، توبہ کر لی اور رب کی بارگاہ میں صلح کے لیے کہہ دیا، اللہ رب العزت اس کو قبول فرمائے، میرے اور آپ کے گناہوں کو معاف فرمائے۔ آمین ثم آمین، وآخر دعوانا الحمدللہ رب العالمین۔